زبان یہ ساری چیزیں گواہی دے گی ہماری بدعملیوں کے اوپر. ایسا ریکارڈ. اس لیے انسان ہر وقت ہر آن ہر گھڑی یہ سوچے گویا کہ میرے اوپر اور یقین ہے اور ایمان ہے ہمارے اس کے اوپر. قرآن مجید میں احادیث میں پیغمبر نے فرمایا جو بات کی زبان سے نکلے گی اس کی ریکارڈنگ محفوظ ہو رہی ہے، وہ ہوا کے اندر اڑ کر بیکار نہیں چلی گئی. اس کو مجھے حساب و کتاب دینا. پیغمبر نے کتنا احتیاط فرمائی اور بیان فرما. شہید کے متعلق غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے بھائی. ایک صحابی نے کہا جنت تمہیں مبارک ہو. فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو کہ جنت؟ ہو سکتا ہے اس نے کوئی لایانی بات زبان سے نکالی، بیکار بات جس کا کوئی مقصد کوئی فائدہ نہیں ہے وہ زبان سے نکالی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم باتیں کرنا سیکھتے ہو اسی طرح خاموشی اور خاموش رہنا بھی سیکھو. خاموش رہنا بہت بڑی بردباری ہے، تحمل ہے کہ مزاج کے خلاف. خاموش رہنا بہت بڑی بردباری ہے. خاموش رہنے کا شوق ڈالو، زیادہ باتیں کرنے بولنے کا شوق اپنے اندر نہ ڈالو اور لایانی باتوں سے بچو. بغیر ہنسنے کی بات کے ہنسو نہیں اور بغیر مقصد کے باہر جاؤ نہیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ہے، فرمایا حضرت من نجات، نجات کس چیز میں ہے حضرت؟ فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اپنے قابو میں رکھو. ولیسعک بیتک، اور چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو جائے، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر بغیر مقصد کے نہ نکلو. وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں کے اوپر رو، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب اور گناہوں کے اوپر رو. ترمذی اور مسند احمد کی روایت. حدیث میں آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں سب سے زیادہ خاموش رہنے والے ہوتے. صحابہ کرام کبھی گفتگو فرماتے تو تبسم فرما کر آپ ان کی بات سن لیتے. مجلس کے اندر سب سے زیادہ خاموش رہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے مجلس میں. انسان کی جنت اور جہنم کی ضمانت ہے زبان کے اوپر بھائی. خیر کا کلمہ زبان سے نکالے، یہ ایمان کی علامت ہے. ورنہ انسان خاموش رہے، یہ ایمان کی علامت پیغمبر نے قرار دی. آج کتنا ہماری مجلس ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر اگر شہر میں نکلے، جس ہوٹل کے اوپر جائیں، جوان کیا بوڑھے کیا، ہوٹل جو ہے باہر اندر باہر کرسیاں سجی ہوئی ہیں، 4 5 6 گھنٹے 2 بجے تک لوگ گپ شپ کے اندر بیٹھے، حضوریات کے اندر غیبتیں، ہنسی مذاق، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. زندگی کو کتنا بڑا سرمایہ اور کتنا بڑا حصہ اس طرح کے فضولیات کے اندر جو نظائے گا، کتنا گناہ اس کے اندر ہوتے. خیر کی باتیں تو کم بھی ہوتی. انسان کو زبان کی حفاظت مسلمان کو بہت اشد کرنے کی ضرورت ہے. نجات کا دار و مدار ہے، اور یا یہ کہ اللہ نہ کرے تباہی کا سبب اور باعث. جب زبان اللہ نہ کرے کیسے لوگ بند ہو جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں آلات ملتے ہیں بیچارے اس کو دباتے ہیں، جانوروں کی طرح آواز نکلتی ہے، وہ اپنی بات سمجھا نہیں سکتے. اور ایک نعمت ہمیں اللہ نے دی ہے کہ ہر وقت بولتا، ہر دل کی بات مقصد ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، لیکن اس کی قدر نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے اندر بھی اپنی دعاؤں میں اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں
اپنے آنکھ اور اپنے کان کے شر سے اور اپنی زبان کے شر سے. اللہ کے پیغمبر کی جو بھی بات وہ خیر اور بھلائی ہوتی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیغمبر کی جو بھی بات نکلے گی وہ حق ہی ہوگی، لیکن پھر بھی دعائیں ہماری اور آپ کی تعلیم کے لیے. زبان کی شر سے پیغمبر نے پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ زبان کی شر سے مجھے پناہ دے. اپنی زبان کی. تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ ہمارا شمار کس زمرے میں کس درجے میں آتا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کی لیے تعلیمات ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے ذکر روایت فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات فرماتے میں اس کو لکھ لیتا تھا. فنہتنی قریش، تو قریش کے بعد حضرات تھے صحابہ کرام، انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم بالغضب والرضا. آپ پیغمبر کی ہر بات لکھ لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہے، کبھی ناراضگی کے اندر کبھی غصے کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، ہر بات آپ لکھ لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اب سب تو عمل کی تعابہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور حدیث سے میں نے لکھنا جو ہے نا چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے لیے، میں کچھ دنوں کے لیے میں ٹھہر گیا، لکھنا چھوڑ دیا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا حضرت میں آپ کی باتیں لکھا کرتا تھا. اس طرح بعض نوجوان حضرات قریش کے حضرات نے کہا کہ آپ نہ لکھا کرے، میں نے لکھنا چھوڑ دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکتب وأومى إلى فيه وقال والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. پیغمبر نے فرمایا تم میری باتوں کو لکھ لو، جو بھی میں باتیں کرتا ہوں خدا کی قسم میری زبان سے حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں. تو پیغمبر کی زبان سے تو حق کے علاوہ خیر کے علاوہ کوئی بات نکلتی ہی نہیں تھی بھائی، کبھی صادر ہی نہیں ہوتی تھی. لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی شر سے دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر منی. آگے دعا طویل ہے. اس لیے بھائی زبان کی بہت زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے. مومن کی نجات کا دار و مدار پیغمبر نے فرمایا اس کی ہلاکت کا دار و مدار یہ زبان ہے. هل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم. لوگوں کو جہنم کے اندر اونچے منہ لے جانے والی چیز سوائے زبان کے اور کوئی چیز نہیں ہے. زبان کی کٹی ہوئی کھیتیاں بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے. ایسے ہی زبان سے کسی چیز کو کاٹ کاٹ کر پیغمبر نے اسی انداز میں بولا. اس لیے یہ باتیں سوچنے کی ہیں بھائی، غور کرنے کی ہیں. اکیلے میں بیٹھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر غور کرنا ہے اور صحابہ کرام کے اقوال اور ارشادات کے اندر انسان غور. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان مسلمان اس وقت تک متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی زبان اس کے کنٹرول کے اندر نہ ہو. اس وقت تک وہ متقی پرہیزگار بن ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت ہم سب کو تمام کے تمام گناہوں سے، خاص طور پر زبان کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان کو خیر اور بھلائی میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا